بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ باطن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو سید الاعمال کہا جا سکتا ہے، وہ ہے تصحیح نیت، کہ انسان جو کام بھی کرے صحیح نیت کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور اسی میں اللہ کی رضا کا منشا اس میں شامل ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غرض اس میں شامل نہ ہو۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے صحیح نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ تین قسم کے کام ہیں۔ بعض کام ایسے ہیں جو اپنی ذات میں عبادت ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت، یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ درود شریف یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ نماز پڑھنا یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کی ذات میں عبادت ہے۔ اور جب اس کو بری نیت سے کریں گے تو دکھاوے کے لیے کریں گے یہ عبادت کے کام تو یہ وبال بن جائیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر یہ عبادت ہوں گے۔ اور اگر نہ اللہ کی رضا کی نیت ہے نہ دکھانے کی نیت ہے، خالی ذہن ہے، تو تب بھی یہ عبادت، یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ اور جو کام مباح ہیں، اپنی ذات میں مباح ہیں، جیسے گھر آباد کرنا، نکاح کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں سے دل لگی کرنا، گھر میں ہنسی مذاق کرنا، دوستوں سے ملنے جلنے جانا، یہ کھانا کھانا، پانی پینا، سیر و تفریح کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی اجازت دی ہے، اس کو مباحات کہتے ہیں۔ مباح کاموں میں انسان اگر کوئی بری نیت کر لے تو پھر یہ گناہ بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی نیت کر لے تو یہی کام عبادت بن جاتے ہیں۔ تو انسان کو عبادت کرنے کے لیے دنیا کے کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو کام بھی کر رہا ہے ان کاموں میں اچھی نیت کر لے تو یہی کام جو ہے وہ عبادت بن جائیں گے، اور یہی کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ گھر تو ہم سبھی آباد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی اگر نیت کر لی تو یہ پھر عبادت بن جائے گا۔ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ساری کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو عبادت بن جائے گا۔ گھر کے لیے کھانے کا سامان لے کے ہم سبھی آتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو یہ کیا ہے، یہ عبادت بن جائے گا۔ اور پھر یہ گھروں کا جو کھانا ہوتا ہے، مہمان کھاتے ہیں، بچے کھاتے ہیں، گھر کے افراد کھاتے ہیں، باہر کے افراد کھاتے ہیں، اس کھانے کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ تھوڑی قیمت کا ہوتا ہے، لیکن پکنے کے بعد اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ پکایا کس نے ہوتا ہے؟ وہ خاتون خانہ نے پکایا ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کا جو کھانا ہوتا ہے تو اس میں مرد کے پیسے کا دخل کم ہوتا ہے اور عورت کی محنت کا دخل زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کا سامان ہے اس کی قیمت لگائیں تو وہ تھوڑی معلوم ہوگی، اور اگر مارکیٹ سے اتنا بہترین کھانا لے کے آئیں تو بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں تو مرد کو بھی اجر مل رہا ہے، مہمان کھانا کھا رہا ہے، بچے کھانا کھا رہے ہیں، گھر کے افراد کھا رہے ہیں، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو جب اللہ سے اجر لینے کے لیے اور ثواب لینے کے لیے یہ کام کر لیا، گھر کا کام ہے، یہ سارے کرتے ہیں، حتیٰ کہ سکھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں اس پہ اجر ملے گا۔ ثواب کمانے کے لیے کام دنیا کے دھندے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دنیا کے دھندوں میں صحیح نیت کر لے، صحیح طریقہ اختیار کر لے۔ کسی کام کو عبادت بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں،
ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں نیت درست ہو اس کی. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ہے، تو پھر وہ کام عبادت نہیں ہے، چاہے شکل اس کی عبادت والی ہو. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ کام چاہے دیکھنے کے اعتبار سے دنیا کا کام ہے، گھر کا کھانا پک رہا ہے، مرد اپنے پیسے لگا رہا ہے، عورت اپنی توانائی لگا رہی ہے، دونوں ایک کے پیسے سے، ایک کی محنت سے کھانا تیار ہوا ہے، تو دیکھنے کو تو یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اگر اس میں اچھی نیت کی ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ نیت درست ہو، انسان نیت عادت ڈالے. اور دوسرا ضروری ہے کہ صرف نیت بھی کافی نہیں ہے کہ انسان نیت اچھی کر لے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کام کرے، اس کے خلاف کام نہ کرے. اگر سنت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے. وہ کسی نے کیا کہا نا، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا، کہ انسان عبادت میں، صدق میں، صفائے قلب میں محنت کرنی ہے کرے، لیکن میاں فضائے بر مصطفیٰ، کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے نہیں نکل جانا. اور اگر کوئی آدمی زندگی میں محنت بہت کرے لیکن سنت سے ہٹ کے کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں صدق. جیسے شریعت نے تعلیم دی ہے تو شریعت کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق انسان کام کرے. تو جب دو چیزیں مل جاتی ہیں، نیت اور صدق، نیت کا معنی ہے کہ اچھی نیت کر لے، اللہ کی رضا کی نیت کر لے، اور صدق یہ ہے کہ شریعت کے احکام کے مطابق اس کام کو کرے، شریعت کے احکام کے خلاف اس کام کو نہ کرے. تو یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. انسان جب اپنی نیت کو درست کرتا رہتا ہے، ہر چیز میں اپنی نیت کو درست کرتا رہتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے تو اس میں بھی نیت درست کر لیتا ہے، شادی پہ جاتا ہے اس میں بھی نیت درست کر لیتا ہے، کسی کی غمی میں جاتا ہے اس میں بھی نیت درست کر لیتا ہے، کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے اس میں بھی نیت درست کر لیتا ہے، مہمان کو بٹھاتا ہے اس کے بھی نیت درست کر لیتا ہے. تو کرتا کرتا اس آدمی کی عادت ہی بن جاتی ہے. تو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے رہتے ہیں. صحابہ کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی، یہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں. تو ہر عمل میں اللہ کی رضا ڈھونڈے انسان. اور جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی شان ہی بالکل الگ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واعظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی تھی اور ان کی واعظ کی شہرت بھی بڑی تھی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام واعظ دیا ہوتا ہے، مقام واعظ دیا ہوتا ہے، اور ان کے واعظ میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. جیسے آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کو جہاں کہیں بھی وہ تشریف لے آئیں تو آپ کو زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی لوگوں کو اطلاع میں ہو جاتی ہے اور لوگ پہنچ جاتے ہیں، دھڑا دھڑ پہنچتے ہیں. تو حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا. تو ان کا واز سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. تو ایک دن جامع مسجد میں ان کا واز تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، کھڑے ہو کے انہوں نے واز کیا، گھنٹہ 2 گھنٹے کتنا واز کیا ہوگا، لمبا واز کیا. تو لوگ جو ہے سن کے واپس چلے گئے. آخر میں حضرت جو ہیں وہ مسجد سے باہر نکلے. مسجد کی سیڑھیوں پہ جب تھے تو ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی اسماعیل کا واز ہو گیا. کہ جی ہو گیا. کہ اوہو، میں تو اس کا واز سننے کے لیے آیا تھا. تو واز ہو گیا اس کا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مولوی اسماعیل، اس نے بڑی ٹھنڈی آنکھ کھینچی، اوہو میں تو بہت دور سے چل کے آیا تھا، تو میرا واز رہ گیا میرا. تو مولانا نے فرمایا کہ وہ مولوی اسماعیل میں ہی ہوں، آپ بیٹھ مسجد میں، تو تجھے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں واز.
وہ سارا واز جو پہلے کیا تھا پورے مجمع کے لیے اس ایک آدمی کو سارا واز سنا دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے عجیب کام کیا، ایک آدمی کے لیے سارا واز، گھنٹے کا پورا واز کر دیا آپ نے۔ حضرت فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا ہے۔ پہلے بھی ایک اللہ کے لیے کیا تھا اور اب بھی ایک اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور جب ایک اللہ کے لیے کرنے کے ہم عادی ہو جائیں گے تو ہمیں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر کے کسی حسن سلوک کی واپسی کی ہمیں توقع نہیں ہوگی، ہم کسی سے امید نہیں رکھیں گے۔ اور اگر وہ ہمارے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں کوئی اس سے رنج نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں ہم نے اس کو لیے نہیں تھا، وہ اللہ کو راضی کر دیے، اس کو تھے پیسے، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، اس لیے مخلوق سے کبھی شکوہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں یہودی کو گھرا کے اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ اب اگلا کام یہی تھا کہ تلوار کا وار کرتے، اس کی گردن کاٹ دیتے۔ اس سے پہلے اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اب تو آپ کو اور زیادہ جلدی میرے اوپر وار کرنا چاہیے تھا۔ اور نے کہا کہ میں تجھے جو قتل کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے اپنے غصہ آیا جو اپنی ذات کے لیے غصہ تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب انسان بار بار اس چیز کا مراقبہ کرتا ہے، بار بار سوچتا ہے، ہر کام میں نیت کرتا ہے، اور ایک ایک کام میں کئی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ گھر میں ایئر کنڈیشن لگایا ہے، یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے آرام ملے، اچھی نیند آئے، اللہ کی نعمت کا میں شکر ادا کروں، اللہ کی نعمت سمجھ کے لگایا، بچوں کو فائدہ پہنچے، گھر والوں کو فائدہ پہنچے، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ جو مہمان آئیں گے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہوگا۔ جتنے کمروں میں ہم رہتے ہیں اس سے زائد کمرے میں بھی ایک ایئر کنڈیشن لگا دیا، کیوں جی؟ کہ بچیاں آئیں گی یہاں رہیں گی، بہن آئے گی یہاں رہے گی، تو یہ نیتیں آدمی جتنی مرضی کر لے، مہمان آئیں گے وہ یہاں پر رہیں گے، تو آدمی نیت کرتا چل جائے، اجر کماتا چل جائے۔ تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یہ دو ذریعے اور بھی ہیں، یہ نیت، تصحیح نیت اور صدق، اخلاص اور صدق، یہ دو چیزیں انسان پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنی نیت کو درست کر لے، تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ آخرت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔